السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ کے تحت درس بخاری اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے حدیث نمبر 10 جو کہ کتاب کے اعتبار سے 3ویں حدیث تھی ہم نے پڑھی، بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ تسلسل کے ساتھ دوسری حدیث جو آ رہی ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی معنوی اعتبار سے وہی ہے، تو ہم پہلے احادیث کو پڑھ لیں گے، پھر انشاءاللہ جہاں تشریح کی ضرورت ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ حتی الامکان مختصر سے وقت میں ادا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب ہم نے اوپر پڑھا، اس باب کا نام تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور حدیث نمبر 10 تھی۔ اب دوسری حدیث سند تو دوسری ہے لیکن معنوی اعتبار سے حدیث وہی ہے، تو اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اس حدیث کے ٹکڑے کو ہی باب بناتے ہوئے ای الاسلام افضل، اس بیان میں کہ کون سا اسلام افضل ہے، یعنی اسلام میں کون سی چیز سب سے افضل ہے، اس باب کے تحت حدیث نمبر 11 جو لا رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ حدثنا سعید بن یحییٰ، حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ ابن عبد اللہ ابن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ دیکھیے یہ سند الگ ہے لیکن بات وہی ہے، لیکن اس میں ایک بات وہ اضافی چیز ہے جو سوال کے طور پر صحابی کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث کا ترجمہ یوں ہے کہ ہم کو سعید بن یحییٰ بن سعید اموی قرشی یہ حدیث سنائی، انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد سے نقل کیا، اور انہوں نے ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ ان سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان سے سارے مسلمان سلامتی میں ہوں، یعنی وہ مسلمان، وہ ماننے والے مسلمان کون سے، جن کے زبان اور ہاتھ سے، جو اوپر آیا ہے وہی لفظ، زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو نوٹ کیجیے، اوپر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ فرمان تھا، اس حدیث میں یہ چیز زائد ہے کہ صحابہ نے پوچھا ای الاسلام، معلوم ہوا کہ صحابہ اخلاق حمیدہ کے حریص تھے، صحابہ پوچھ پوچھ کے اخلاقیات کو سیکھتے تھے، صحابہ اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کر کے سیکھتے تھے، تو اس واسطے ہی کہا کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام بہتر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو دوسرے مسلمانوں سے ایسا چلے، ایسی زندگی رہے اس کی کہ اس کی زبان اور اس سے ہاتھ اس سے محفوظ ہو جائیں دوسرے مسلمان، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔
اس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو جائیں. بس یہ مختصر سی تشریح فرمائی سب سے افضل اسلام کے لیے. معلوم ہو گیا اخلاقیات میں زبان اور ہاتھ اور اس سے ایذا دینا یا اس کے ذریعے سے گناہ یا برائی کرنا، یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت اسلام میں بہت ہے. تو اس کی تشریح میں نے گزشتہ کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے تفصیلاً کر دیا تھا. اس واسطے حدیث ہم نے پڑھ لی. درس بخاری ہے تو جتنے بار ریپیٹڈ حدیث آئے گی وہ بھی ہم پڑھیں گے، تو اس واسطے ہم نے پڑھ لی. اب انشاءاللہ ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں. اطعام الطعام من الاسلام. امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں اس حدیث کو لانے سے پہلے، یعنی 12ویں حدیث لانے سے پہلے باب ہے اس بیان میں کہ بھوکے اور ناداروں کو کھانا کھلانا اسلام میں داخل ہے. یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اسلام میں داخل ہے کھانا کھلانا. بھوکوں کو کھانا کھلانا خود اسلام میں داخل ہے. خالی اسلام کی 5 بنیادیں اس کو سمجھ کر مکمل اسلام سمجھ لینا غلطی ہے. مرجیہ کی بھی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہے ایک نیک کام کرنا جو کھانا کھلانا ہے. یہ معمولی نیکی نہیں ہے، یہ اسلام میں داخل ہے. تو روایت کچھ یوں ہے. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. یا رب کیا بہترین بات بتلائی ہے. دیکھو آج معاشرے سے کیا ہے یہ چیزیں مخفوض ہوتی جا رہی ہیں. حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے. ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے، ان کو لیث نے بیان کیا. وہ روایت کرتے ہیں یزید سے اور ان سے ابو الخیر نے روایت کیا اور وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. خالی یہ سوشل سروس کا ایک کام نہیں ہے. آج جو لوگ اسلام کے نماز روزے عبادات کے پابند ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سوشل ایکٹیویٹیز میں زیرو ہوتے ہیں، اور جو لوگ سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، غریبوں کی مدد، بھوکوں کو کھانا، وہ نماز روزے میں بالکل زیرو ہوتے ہیں. اس طرح ہم نے کیا کر دیا، ان دونوں کو ٹکڑے کر کے تقسیم کر کے اسلام کی خوبصورتی کو ہی نکال دیا. یہ دونوں مل کے رہیں. ہاں عبادتوں میں بھی تم برابر رہو، لوگوں کے کام آنے میں بھی تم برابر رہو. اس لیے فرمایا کہ تطعم الطعام، دیکھو کھانا کھلاؤ. کھانا جس کی بھی ضرورت ہے اس کو کھلاؤ. کھانا بہت بہترین عمل ہے. دنیا میں دیکھنے میں تو ایسا آتا ہے کہ جو اس کے لیے وقف ہوا، جو 5-10 کو کھلایا کرتا تھا، اللہ اس کو ایک دن میں ہزاروں لوگوں کو کھانا اس کے ذریعے کھلا رہا ہے. کبھی اس کے اندر کمی نہیں ہوئی. یہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نہیں کم ہوتا. فقیر بھی اگر کسی کو کھلانے لگ جائے نا، امیر بن جائے. میں تو کہتا ہوں امیر بننے کا نسخہ اگر لینا چاہتے ہو بلا کسی معاوضے کے، میں آپ کو دے رہا ہوں. آج ہر ایک تنگی کا شکار ہے اور پوچھتا ہے مولوی صاحب کرنا کیا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، فلاں ہے. کورونا وائرس کے بعد تو مندی بہت چل رہی ہے، ہر کوئی پریشان ہے. 10-20 ہزار کمانے والے بھی پریشان ہیں، 1,00,000-2 لاکھ کمانے والا بھی پریشان ہے. میں اس کو دے رہا ہوں بلا کسی معاوضے کے، میں اپنی فیس معاف کر رہا ہوں، آپ کو نسخہ دے رہا ہوں. امیر بننے کا نسخہ چاہتے ہو نا،
کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. یاد رکھو کبھی تم فقیر نہیں رہو گے. میں تو کہتا ہوں نا، فقیر بھی شروع کر دے کھانا کھلانا تو امیر بن جائے. تو اس لیے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور فرمایا کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور سلام کو پہنچاؤ، سلام کو پہنچاؤ، سلام کرو اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے. جس کو پہچانو، جس کو نہ پہچانو، سب کو سلام کرو. معلوم کیا ہوا؟ ہر مسلمان کو سلام کرو. دیکھ کے پہلے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، وہ تولتا ہے، اسے سلام کرے جا کہ نہیں کی، انہیں مجھے جواب دیں گا کہ نہیں کی، اس سے کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں، اسے میں پسند کرتا ہوں نہیں. ہزار قسم کے حسابات لگا کے کیا ہے، سلام کرنے میں کیا ہے آگے بڑھتا ہے. ورنہ تو سلام ہی نہیں کرتا، سامنے سے گزرتا ہے کیا ہے سر پھیلا لیتا ہے، سر کیا ہے دوسری طرف موڑ کے گزر جاتا ہے. اور اس میں بیوٹی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تطعم الطعام فرمایا، تأکل الطعام نہیں فرمایا. اس میں بڑا فرق ہے. دیکھیے، کھلانا اکل یأکل سے تأکل بھی آتا ہے، لیکن تأکل کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ تطعم الطعام، اس لیے کہ اطعام میں کھانا کھلانا، پانی پلانا، کسی چیز کا چھکانا اور کسی چیز کی ضیافت کرنا، اس کے علاوہ بطور عطا بخشش سب کچھ داخل ہے. تأکل میں صرف کھانا کھلانا ہے. یا رب، کیا الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے دیکھیے. یعنی اکل ایک صیغہ ہے جس کا معنی ہے کھانا کھانا. ہاں، اگر یہاں پر تطعم کی بجائے تأکل آتا تو اس میں معنی کی محدودیت آتی ہے، یعنی صرف کھانا کھلاؤ. تطعم میں معنی بہت وسیع ہو جاتا ہے. تطعم کے اندر کھانا کھلانا بھی ہے، پانی پلانا بھی ہے. یعنی کسی کے پاس کھانا کھلانے کی سکت نہیں تو پانی تو پلاؤ جی، کم از کم پیاسے کو پانی پلاؤ. یا کوئی پانی مانگ رہا ہے اس کو پانی دے دو، یہ بھی کھانا کھلانے میں آتا ہے. تمہارے پاس اتنی سکت نہیں ہے. اسی طرح کوئی تھوڑی سی چیز کا چکانا، کوئی مٹھائی لایا، سب کو چکایا، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا دے، یہ بھی کیا ہے، اطعام کی ایک شکل ہے. اور اسی طرح معزز لوگ ہیں، ان کو فقیری تو نہیں کی جا سکتی نا جی، ان کو بلائیں گے تو ہم ضیافت کریں گے، یہ بھی ایک طرح کی خیر خواہی ہے، تو تطعیم الطعام کا ہی ہے ایک شعبہ. اور اسی طرح بطور بخشش کے ویٹر کو کچھ دے دیتے ہیں. کسی نے کیا ہے آپ کا بوجھ اٹھایا ساتھ میں، اس کو کچھ عطا کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ بخش دیتے ہیں، یہ بھی تطعیم میں آ جاتا ہے. تأکل میں وہ سب چیزیں نہیں آتی ہیں. تو اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال، تأکل الطعام نہیں کہا، تطعم الطعام کہا. تو اس میں سب چیزیں داخل ہیں. جو بھی تم کرو گے نیت، اگر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے موقع فراہم کیا اور تم نے یہ کیا اور نیت ثواب کیے، تو ان سب چیزوں سے بھی ثواب ملے گا تمہیں. اور دوسری بات جو معلوم ہی، وہ مسلمان جو بھی ہو، آشنا ہو، سناشا ہو یا غیر آشنا ہو، جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس سے سلام کرو. وہ جواب دیتا نہیں دیتا اس کا مسئلہ. بہت سے لوگ سمجھتے وہ جواب نہیں دیتا، نہ دیا تو اس کا مسئلہ، تمہارا نہیں. تم نے تو کیا ہے ثواب لینے میں سبقت کی. اب وہ ہے جس نے کیا کیا، گناہ مول لیا. اس لیے جملہ مومنین کو باہمی طور پر جو بھائی بھائی ہیں، ہر ایک کو دیکھتے ہی سلام کرنا چاہیے. کہیں کے بھی باشندے ہوں، کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، اسلامی رشتہ اور کلمہ توحید کا تعلق ہے تو سب بھائی بھائی ہیں. اطعام الطعام یہ بھی سمجھ لیجئے مکارم مالیہ سے، اور اسلام مکارم بدنیہ سے متعلق ہے. دیکھیے، اسلام اعضاء و جوارح سے، بدن سے متعلق ہے، اور اطعام الطعام مال سے جتنی بھی عبادتیں ہوں گی وہ اطعام میں آتے ہیں، تاکل میں نہیں آتے. کیا ایک لفظ میں کتنا بڑا معنی ہے دیکھیے.
اسلام وہ ہے جو بدنی عبادتیں سب شامل ہیں اس میں، اور اطعام جو ہے جو مالی طور پر جتنے بھی ہیں وہ سب اسی واسطے کیا ہے گویا کہ مالی اور بدنی طور پر جس قدر بھی مکارم اخلاق ہیں ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہو گیا۔ اس لیے یہ بھی ثابت ہوا کہ جملہ عبادات میں داخل اسلام ہے، اور اسلام اور ایمان نتائج کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے۔ اسی واسطے امام بخاری اس حدیث کو لاتے وقت کہا کہ کھانا کھلانا اسلام میں داخل ہے، صاف طور پر انہوں نے کہا، اور جس قدر بھی مکارم اخلاق بدنی ہو یا مالی ہوں گے، اس سے ایمان اور اسلام اتنا ہی ترقی کرے گا، اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور نتائج کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے، تم اسلام میں آگے بڑھو، ایمان میں آگے بڑھو، ان دونوں سے جو بڑھے گا وہ اسلام بھی بڑھے گا اور ایمان بھی بڑھے گا، اور ان مکارم اخلاق میں جتنا گھٹو اور جتنا کنجوس بنو اتنا ہی تمہارے ایمان اور اسلام میں بھی گھاٹا ہوگا۔ ہاں، اب روایت کے اعتبار سے بھی بات سن لیجئے کیونکہ درس ہے یہ۔ اس روایت کی سند میں جس قدر راوی واقع ہوئے ہیں وہ سب کے سب مصری ہیں، اور سب جلیل القدر ائمہ اسلام ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اس کتاب الایمان میں آگے چل کر ایک اور جگہ بھی لائے ہیں جو باب الاستئذان، اس میں نقل کیا ہے، اور باب الاستئذان اجازت لینے کے بیان میں، اور مسلم اور نسائی نے اس کتاب کو کتاب الایمان میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے باب الادب میں اور ابن ماجہ نے باب الاطعمہ میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ محدثین جس طرح حدیث سے مسائل اور احکامات کا استنباط کرتے ہیں، دیکھیے امام بخاری اس کو دو جگہ دوسری جگہ بھی لائے ہیں، اور مسلم اور نسائی نے اس کو ایمان میں سے ہی قرار دینے کے لیے وہ بھی لائے ہیں، اور اسی طرح ابو داؤد نے ادب میں لائے ہیں، کتاب الادب میں رحمہم اللہ، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اطعمہ میں لائے ہیں، کھانے کے بیان میں لائے ہیں۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانا اسلام میں ایک بہت اہم شعبے اور کا ایک بہت اہم سبجیکٹ کا نام اور بہت اہم نیکی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جنتی لوگوں کی جو صفات بیان ہوئے ہیں اس میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یا رب سورہ دہر کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جنتی لوگ، وہ جنت میں کون لوگ جائیں گے، ان کے صفات بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرماتا ہے نیک وہ بندے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں رہیں گے، جو اللہ کی محبت کے لیے صرف، ہاں کھانا کھلانا بہت سے لوگ کرتے ہیں، بعد میں کیا ہے فوٹو پکڑ کے اپنے واٹس ایپ پہ رکھتے ہیں، دیکھو میں کتنا کھلایا لوگوں کو، اپنی نام کی وجہ سے۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی بھوک سے مر رہا تھا کوئی تو بیچارے کو کھانا دے کے فوٹو پکڑے تو وہ غیرت سے مر گیا، ہاں جو بے عزتی ہوئی اس پہ مر گیا، اسے چھوڑ دیتے تو بھوک سے ہی مر جائے تو اچھا تھا، غیرت مار دیتے، یعنی تو سیاسی طور پر اپنے کام نکلوانے کے لیے کرتا ہے بندہ، کھانا کھلایا فلاں کیا، اس جھوپڑی میں گیا اس جھوپڑی میں گیا، وہاں سے کیا ہے بڑھیا کو کیا ہے سر پہ ہاتھ رکھا، اتنے ہزار دیے، واسطے کس کے، مجھے ووٹ ڈالو، ووٹ کے بعد وہ بڑھیا کے مکان کو کیا اس گلی پر سے بھی گزرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے گندی سیاست ہماری۔ اب سیاست کا ماحول ہے، خاص کر ہمارے ہاں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے، اسی دیکھا دیکھی بہت سے ہمارے اپنے سیاسی ذہنیت کے مسلمان بھی بڑے آگے آگے کرتے ہیں سب کام، صرف اس واسطے کہ یہ کاؤنسلر بنے رہے۔ یاد رکھو ان سب چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جنتیوں کے لیے ہے تو وہ ہے جو علی حبہ، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے۔ ہاں تین چیزیں اللہ نے، تین کیٹیگریز اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کون کون؟ مسکین، مسکین، یتیم، اسیر. اسیر کون؟ قیدی. قیدیوں کو کھانا دیا. قید میں جو کھانے دیے جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے جو کھانے آپ کھاتے ہیں، شدید ترین بھوک میں بھی نہ کھائیں گے وہ کھانے، لیکن ان لوگوں کو وہی کھانا دیا جاتا ہے. تو فرمایا یہ اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں. اور اگلی آیت میں فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو کھلاتے ہیں نا صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اس سے نہ ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس سے احسان لینا تھا. لا نريد منکم جزاء، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی شکر گزاری، کچھ نہیں لینا تھا بندوں کے پاس سے، صرف اور صرف لینا تھا تو رب کی رضا لینا تھا. مسلمانوں نیک اعمال کرو لیکن دکھاوے کی نیت سے نہیں ہرگز بھی، ورنہ تو کیا ہے وبال جان بن جائیں گے. اور دوسری بات جو آپ کو اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا منشا بنی نوع انسانیت کے اندر بھوک اور تنگ دستی کا اتنا مقابلہ کرنا ہے کہ کوئی انسان بھوک کا شکار نہ ہو. یعنی سلامتی اور امن کو اتنا وسیع کر دیا جائے کہ بد امنی کا ایک معمولی سا خدشہ بھی باقی نہ رہے. ہاں، خالی اسلام نماز روزوں میں نہیں ہے، وہ تو ہے ہی بنیاد، لیکن ان چیزوں کو بھی آج ہم پکڑیں گے تو یاد رکھو وہ انقلاب پھر برپا ہو سکتا ہے جو خلفائے راشدین میں تھا. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اتنا خیر ہوا، اتنا خیر ہوا، اتنا خیر ہوا، اتنا خیر ہوا، کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا، کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا. وہ واقعات نہیں پڑے کہ اب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ہاں، عام شہری بھوکا سو جائے یہ بات خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوتی ہی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو واقعہ مشہور ہوگا جہاں ایک مسافر تھی جس کے لیے کیا ہے اس کے بچے رو رہے تھے اور ہنڈیا میں صرف پانی ابل رہا تھا. حضرت عمر نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا ہے، بھوک سے رو رہے ہیں بچے، اور وہ پہچانتی نہیں تھی حضرت عمر. کہا کہ پکا کیا رہی ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں پکا رہی ہوں، کچھ ہے ہی نہیں پکانے کے لیے، پانی ہے جو میں ابالنے کے لیے رکھ دی ہوں تاکہ بچے سمجھے کہ کچھ پک رہا ہے اور وہ رو رو کے سو جائے. تو حضرت عمر بیت المال میں گئے، خود آٹا بوریا، آٹے کا جو بوریا تھا وہ خود اٹھایا، ساتھ میں غلام تھے. کہا کہ امیر المومنین میں کیوں ہوں؟ کہا کہ نہیں ہٹو، کل قیامت کے دن تم بوجھ اٹھاؤ گے میرا. خود کندھے پہ رکھا، آٹا گوندا، روٹی کھلائی. بچے جب ہنسنے لگے، مسکرانے لگے تو کہا کہ کل آ جانا امیر المومنین کے پاس، وہ تمہیں کیا ہے کچھ اور غلہ بھی دیں گے. تو وہ عورت بول اٹھی کہ کہاں عمر، اگر امیر المومنین کوئی ہونا تھا تو وہ تم ہی ہو. اس کو پتا ہی نہیں تھا وہی امیر المومنین، لیکن یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے ذرا غور کیجیے. مسافر تھی وہ جس کا پتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر ابن الخطاب خلیفہ ثانی فاروق اعظم ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کے دیکھ رہے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے میری بستی کے اندر. ایسا امن قائم ہو گیا تھا کہ کوئی بھوکا سونے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا رات میں، سب پیٹ بھر کے. یہ اسلام کا نظام تھا، جب قائم ہوا تو اس طرح انسانیت کی مدد کی. آج بھی ہم یہ بتائیں یہ سب چیزیں اسلام ہی کے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بھی سوشل سروس اور جتنے بھی سوشل کام ہے یہ اصل میں اسلام کی دین ہے، اسلام نے دیا. آج ہمارے مسلمان بھول گئے تو دوسرے لوگوں نے لے لیا، حالانکہ یہ اسلام ہے. اسی لیے ہر مسلمان کو مذہبی فرائض میں صرف نماز روزہ لینا نہیں ہے، بلکہ دیکھنا ہے بھوکوں کی
بدامنی کے خلاف امن کی جدوجہد کرے، تو یہ حقیقی اسلام اگر ابھر کے سامنے آئے گا تو یاد رکھو پھر دعوت کے لحاظ سے الگ سے کوئی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس اسلام کو دیکھے گا عملی طور پر اور وہ اسلام قبول کر لے گا۔ اتنا پیارا ہے اسلام، لیکن افسوس یہ ہے کہ عمل میں نہیں ہے، کتابوں میں رہ گیا ہے۔ اگر مسلمان عمل کے لیے آگے آ جائے تو بعید نہیں کہ وہ زمانہ بھی پھر دوبارہ لوٹ آئے جو شان و شوکت کا زمانہ تھا، خلفائے راشدین اور اس کے بعد کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔